لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے اور اس کے کرم سے آج ہمارا چھٹا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا جاری و ساری ہے، اور گزشتہ سیرت میں حضور علیہ السلام کی ہم نے سنا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کا حکم عطا فرمایا، یعنی نبوت عطا فرمائی، اور سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ غار حرا میں حضور علیہ السلام پر اس کی چند آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام پر یہ وحی کا سلسلہ رک گیا، آپ پریشان ہوئے، اور پھر آپ ایک مرتبہ راستے میں تھے تو کسی نے کہا یا محمد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا تو نظر آیا وہی فرشتہ جو غار حرا میں تھا۔ تو اس بار پھر فرشتے نے حضور علیہ السلام کو دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر تک یہ حضور علیہ السلام کے سینہ مبارکہ پر یہ دوسری وحی نازل فرمائی۔ اور اس کے بعد جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام کی دل کی کیفیت پہلے سے زیادہ تبدیل ہو گئی، اور آپ خالق لم یزل کی دین کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اب یہاں سے دعوت اسلام کے 3 دور شروع ہوتے ہیں، یعنی جیسا ہی آپ کو یہ دوسری وحی آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے تو آپ کا جو ہے وہ دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت سے مزید مزین ہو جاتا ہے، اور آپ امت کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اور یہاں سے 3 دور شروع ہوتے ہیں۔ پہلا دور 3 برس تک کا دور ہے، یعنی پہلے 3 سال حضور علیہ السلام نے پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام شروع کی، یعنی کسی شخص کو پکڑتے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ فرماتے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یاد اس کی جو ہے وہ اور اس کا جو ذہن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ فرماتے، اور اگر وہ مائل ہو جاتا تو اسے دائرہ اسلام میں داخل فرما لیتے۔ تو یہ سب سے پہلے جو یہ ابتدائی دور ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے کر آئے، یعنی حضور علیہ السلام نے جب پوشیدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا چرچا شروع کیا اور دین اسلام کی تبلیغ کو شروع کیا، تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم تھے۔ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت تبلیغ سے حضرت عثمان، پھر اس کے بعد زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ کرتے کراتے ایک پورا جو ہے وہ صحابہ اکرام کا ایک باقاعدہ طور پر گروہ تیار ہو گیا۔ اور واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کہلاتے ہیں، یہ وہی خوش نصیب ہیں کہ جن کے دل میں قدرتی طور پر اسلام لانے سے بھی پہلے دین کی طلب تھی، اور وہ دور جاہلیت میں بھی ان تمام کبھی کاموں سے بچا کرتے تھے جن میں جو لوگ عام طور پر ملوث ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے دل کو دین اسلام کے لیے راغب فرمایا، اور حضور علیہ السلام کے ابتدائی 3 سال کے عرصے میں یہ صحابہ کرام متعدد حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر صدیق جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، حضرت عمر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 6 سال بعد تقریباً ایمان لے کر آئے۔ تو اس کا واقعہ انشاءاللہ پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ احباب ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے سے ہی دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور کفار مکہ کے شرک اور بت پرستی اور مشرکانہ رسوم جاہلیت سے متنفر اور بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے، اور حضور علیہ السلام کے دست پر جو ہے انہوں نے بیعت کی۔ دوسرا دور پھر 3 سال کے بعد جب یہ خفیہ تبلیغ حضور علیہ السلام نے شروع کی، اور اس کے ثمرے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابہ کرام کا ایک گروہ عطا فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت کریمہ سورہ شعراء کی نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے، اپنے قریبی خاندان والوں کو آپ خدا سے ڈرائیے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ گئے اور پھر جا کر پکارا، اے قبیلہ قریش، اے قبیلہ قریش، سارے قریشی جمع ہو گئے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس پیچھے سے لشکر ایک چھپا ہوا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر میں کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر آئے گا۔ یہ سن کر تمام قریش والے جو ہے وہ غصے میں ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا، آپ نے ہمیں اس لیے آوازیں دی تھی کہ ہم سارے یہاں پر جمع ہو جائیں، اور ان میں بالخصوص حضور کے چچا ابو لہب نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑے سخت ناراض ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اول فول یعنی گالیاں وغیرہ بکنے لگے۔ اور تیسرا دور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا فاصدع بما تؤمر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان فرمائیے۔ تو یہاں سے تبلیغ اسلام کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ طور پر لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی۔ اور جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت اعلانیہ طور پر دینا شروع کی، اب چونکہ مشرکین مکہ ایک طرف جو ہے وہ قریش کے سرداران اور ان کا جو ہے وہ بت پرستی کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ، وہ تمام کا تمام خطرے میں آ گیا۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی اور اس حد تک بڑھ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف دینا شروع کر دی، اور یہ تکالیف اس قدر بڑھ گئیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے ساحر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانہ کہا، اور کسی نے طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کیے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگ گیا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق بے قرار ہو گئے اور دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم ایسے شخص کو مارتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا یہ کہنا تھا، تو اس نے جو کیا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا۔ تو یہ اوائل کے حالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظلم مجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی، تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھول اڑاتا یعنی مٹی اڑاتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا اے لوگوں اس کے فریب میں نہیں آنا، یہ تو چاہتا ہے کہ تم لوگ لات اور عزا کی عبادت چھوڑ دو اور ایسا خدا جو دکھنے والا نہیں اس کی عبادت میں تم لگ جاؤ، لہٰذا یہ جو ہے یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے کہ جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر انہوں نے تکالیف برداشت کی ہیں۔ آج اگر ہم سیرت کی روشنی میں دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑی سی داڑھی شریف رکھ لیں تو ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہمیں جو ہے وہ تانا دینا شروع کرتے کہ اب کیا ہو گیا، مولوی بن گیا، پوری زندگی تو نے جو ہے وہ یہ کام کی، اب داڑھی رکھ لی، اب مولوی بن جائے گا، اب تو یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جامع کائنات ہیں اور تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، حالت حال یہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے تو وہ جو کافر حضور کی طرف بڑھ رہا تھا وہیں زمین میں دفن ہو جاتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم دینی تھی اور امت کو بتانا تھا کہ میں نے جس دین کے لیے اتنی تکالیف کو برداشت کیا وہ تکالیف تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ان تکالیف کا ابھی کروڑواں حصہ بھی تمہیں نہیں آتا اور تم جو ہے وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں اور طرح طرح کے شکوے شکایات کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں دیکھیے، نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف دی گئی بلکہ صحابہ اکرام کو بھی تکالیف کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، بلکہ صحابیہ پر بھی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی جو ہے وہ کفار نے ان کے اوپر ظلم اور بربریت کا پہاڑ توڑنے کی کوششیں کی۔ چند شریر کفار جن کے نام میں آپ کے سامنے لوں گا، ابو جہل ان میں سب سے سر فہرست تھے، اس کے بعد اسود بن عبد یغوث، اس کے بعد حارث، امیہ بن خلف، ابی بن خلف اور ابو قیس بن فاقیہ۔ تو یہ چند شریر جو
سب سے آگے رہا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے میں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو راہ راست پر مطلب جو ہے وہ ہماری بات مانتے نہیں ہیں اور یہ مستقل راہ راست پر قائم ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اب کیوں نہ حضور کو چھوڑ کر ان کے ماننے والوں کو تکالیف دینا شروع کی جائے، حضور کو چھوڑ کر کیوں نہ ابو بکر کو، کیوں نہ جو ہے وہ عثمان کو اور ان کے ماننے والوں کو تکالیف دی جائیں، تاکہ جو ہے یہ اپنے دین کو چھوڑ دیں، یا تو پھر یہ دین بالکل ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، یا تو پھر ان کے ماننے والے جب ختم ہو جائیں گے تو ان کو پھر مارنا آسان ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام پر جو تکالیف آئی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جان نثار صحابی ہیں، اور ابھی یہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اور حضور علیہ السلام حضرت ارقم کے گھر میں مقیم ہیں، اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستانا شروع کر دیا حضرت خباب کو، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹا دیا کرتے تھے، آگ جلا کر اس کے جو کوئلے ہوتے وہ انگارے چمک رہے ہوتے اور اپنی جو ہے وہ آگ برسا رہے ہوتے، حضرت خباب کو اس پر لٹا دیا جاتا، اور آپ کی جو کمر کی جو چربی تھی یا کھال تھی وہ پگھل جاتی، اور اس پگھلنے کی وجہ سے وہ کوئلے جو تھے وہ بجھ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت خباب ہے کہ جب حضرت عمر کا دور آتا ہے تو حضرت عمر کو اپنی قمیض اٹھا کر دکھاتے ہیں، فرماتے ہیں امیر المؤمنین میں نے حضور کے اوائل زمانہ پر حضور پر ایمان لے کر آیا تھا، اور مجھ پر کفار نے یہ تکالیف جو ہے وہ مجھ پر ڈالی ہے، مجھ پر جو ہے انہوں نے ان تکالیف کا مجھے سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو حضرت عمر نے جب دیکھا تو ایک نشانات حضرت خباب کی کمر پر موجود تھے، سفید تھے، تو حضرت عمر بھالے مار مار کے رونے لگے اور کہا کہ کس قدر تم نے تکالیف برداشت کی ہیں، یقیناً یہ دین اسلام برحق ہے اور وہ نبی بھی برحق ہے جو اس دین اسلام کو لے کر آیا۔ اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر کا بھی معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور ان کو گرم گرم بالوں پر چت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے، حضرت عمار کے والد حضرت یاسر بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہوئے۔ حضرت عمار وہ ہے جو اوائل اسلام میں اسلام لے کر آئے اور ان کے والد اور والدہ دونوں اسلام کی بنا پر شہید کیے گئے۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت عمار کو حاصل ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کو نیزہ مار کے شہید کیا گیا، اور ان کے والد بھی جو ہے وہ دین اسلام کی قبول کرنے کی پاداش میں ان کو شہید کیا گیا۔ تو ذرا دیکھیے کس قدر صحابہ کرام نے تکالیف برداشت کی ہیں، اور حضرت زنیرہ جو حضرت عمر کی باندھی تھی، حضرت عمر ایمان نہیں لے کر آئے تھے ابھی، تو اس قدر حضرت عمر نے ایک تھپڑ رسید کیا حضرت زنیرہ کو، کہا کہ تم ایمان لے اس محمد پر وہ جو مجنون ہے، اور جب تھپڑ رسید کیا تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت زنیرہ کی آنکھیں ضائع ہو گئی، یعنی ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بینائی ختم ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام کی دعائیں مبارکہ سے حضرت زنیرہ کی آنکھیں دوبارہ لوٹ آئیں۔ جس خدا نے آنکھیں لی تھی جناب محمد رسول اللہ نے دین پر استقامت کی وجہ سے حضرت زنیرہ کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر حضرت زنیرہ کو آنکھیں لوٹا دی۔ تو یہ اوائل اسلام کے واقعات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ صرف انہوں نے یہ نہ کیا کفار قریش نے کہ حضور کو تکالیف دی، یہ نہ کیا کہ صرف صحابہ کو تکالیف دی، بلکہ جو صحابہ مالدار تھے ان کو بھی تکالیف دینا شروع کی۔ ان میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ بڑے مالدار تھے، آپ عرب میں بڑے مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نوازا تھا، لیکن جب آپ اسلام لے کر آئے تو کفار نے ان کو بھی نہ بخشا، اور ان کو بھی طرح طرح کی تکالیف اور آسیب اور اس طرح کی مطلب جو ہے وہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کفار نے کہ معاملہ کسی طرح سے ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ دین تو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، ان کے مریدین میں، ان کے چاہنے والوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، کیوں نہ بیٹھ کر بات کی جائے۔ جب انہوں نے زور بازو آزما لیا تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم جو ہے وہ محمد سے بات کریں گے، اور کفار کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں جاتا۔ درود شریف پڑھیے، الصلوۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ، الصلوۃ والسلام علیکہ نبی اللہ، وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ سوچنے لگے کفار کہ کیوں نہ ہم حضور سے بیٹھ کر بات کریں، تو ان سب نے حضرت عتبہ بن ربیعہ، یعنی عتبہ بن ربیعہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو بھیجا،
اور کہا کہ تم ہماری طرف سے جا کر محمد سے بات کرو اور ان کو بولو کہ بھائی اگر تمہیں کچھ چیز چاہیے، تمہیں عرب کی سرداری چاہیے، تمہیں اگر کچھ مال چاہیے، تمہیں کچھ دولت چاہیے، کسی سے نکاح کرنا ہے، سرداری چاہیے تو بتا دو، ہم تمہیں یہ مال بھی دے دیں گے، سرداری بھی دے دیں گے، اور جو تمہاری ڈیمانڈس ہوں گی ان کو پورا کر دیا جائے گا، خدا را اسلام کی تبلیغ کو روک دو۔ تو یہ عتبہ بن ربیعہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگا اے محمد، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، یا عزت و دولت کے خواہ ہیں، یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟ آپ کے دل میں جو تمنا ہے کھلے دل سے بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی اس تمنا کو پورا کروا دوں گا۔ یہ سن کر جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ نے قرآن مجید کی چند آیاتیں تلاوت فرمائی، جن کو عتبہ سن کر اس قدر متاثر ہو گیا کہ اس کے جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو گیا، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ محمد روک دو اس کلام کو، میرا دل پھٹا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایسا بہترین کلام ہے، ایسا جادو سے بھی بہتر کام کرنے والا یہ کلام ہے کہ یہ بندوں کو سدھار دیتا ہے۔ اے محمد اس کلام کو روک دو، میرا دل جو ہے وہ اس کلام کی نورانیت سے پھٹا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ عتبہ بن ربیعہ واپسی گیا اور جا کر کفاران سے کہا کہ وہ محمد کبھی بھی رکنے والے نہیں ہیں، اور وہ صرف جادو نہیں ہے ان کے پاس، نہ صرف وہ فصیح و بلیغ ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان کو کوئی نہ کوئی کمال عطا فرمایا ہے جس کی وجہ سے ان کی زبان میں اس قدر تاثیر ہے۔ میں بھی بڑا فصیح و بلیغ ہوں، میں بھی بڑا عرب کی شاعری کرنے والا ہوں، لیکن محمد نے جو کلام کیا ہے وہ بہترین کلاموں میں سے کلام تھا۔ تو لہذا تم سے میری گزارش یہ ہے کہ تم محمد کو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ اگر محمد کامیاب ہو بھی گئے تو قریش میں سے یہ سب قریش والوں کو عزت مل جائے گی، اگر محمد جو ہے ان کا دین پھیل گیا تب بھی کوئی بات نہیں، عزت ہمارے لیے ہی ہے، وہ ہمارے ہی خاندان میں سے ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ محمد کا پیچھا چھوڑ دو۔ کفاران نے عتبہ بن ربیعہ کی بات کو بھی تسلیم نہ کیا اور پے در پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف کا جو ہے وہ ایک سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ اس کے بعد اب یہ قریشوں نے دیکھا کہ معاملہ اب بھی حل نہیں ہو رہا، کسی طریقے سے دین کی تبلیغ کو روکنا ہے، تو یہ سارے حضور کے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے، کیونکہ حضور ابو طالب کی کفالت میں تھے اور ابو طالب حضور کے والی وارث تھے۔ یہ سارے ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا بولتا ہے اور ایک نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اس کو روکو۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اس بھتیجے کو روکو۔ تو حضور کے چچا ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھایا کہ اس طرح جو ہے وہ کفار آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ محمد کو کہیں کہ تبلیغ روک دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے چچا، میں ہرگز اس تبلیغ دین سے نہیں رکنے والا، میں ہرگز اس تبلیغ دین سے نہیں رکنے والا۔ پھر آپ نے دوبارہ شروع کر دی تبلیغ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر جب کفار قریش آئے تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب، اگر تم چاہتے ہو صحیح سلامتی تو تم محمد کو ہمارے حوالے کر دو، یا محمد کو کہو کہ دین اسلام کو، اس کی تبلیغ کو بند کر دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضور کے چچا آئے اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، میری بڑی عزت ہے، بچہ بچہ مجھے عزت سے جانتا ہے اور میرا بڑا نام ہے، لیکن آج تیری وجہ سے یہ سرداران آئے اور مجھے بھی جو ہے وہ دھمکی دے کر گئے اور کہا ہے کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو، یا پھر اسے کہو کہ دین اسلام کی تبلیغ کو بند کر دے۔ تو اے محمد، میں اب کیا کروں، اب میں مجبور ہو چکا ہوں، اب تم بتاؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ محبت حضرت ابو طالب سے تھی محبت اپنے چچا سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل غمگین ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے چچا، اگر یہ سارے کفار میرے ایک ہاتھ پر چاند کو رکھ دیں، ایک ہاتھ پر سورج کو رکھ دیں، میں تب بھی دین اسلام کی تبلیغ کو بند کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ دین اسلام کی تبلیغ جاری رہے گی اور یہ اللہ کی وحدانیت ہے، میں اسے دنیا میں پھیلا کر رہوں گا۔ تو اس کے بعد یہ کفاران اب بھی نہیں رکے اور انہوں نے مسلسل تکالیف دینا شروع کیا۔ تو 5 ہجری 5 نبوی، یہ نبوی کی تاریخ جب میں کہوں گا تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ کو سمجھایا نا، پیچھے جا کرو، پیچھے بار بار آپ۔ تو نبوی، ایک نبوی تاریخ ہے، ایک ہجری تاریخ ہوتی ہے۔ نبوی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد نبوی، اور ہجری یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو یہ اس کو ہجری تاریخ کہا جاتا ہے۔ تو
تو یہ آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ جب میں نبوی کہوں گا تو یعنی اعلان نبوت کے 5ویں سال کیا ہوا تھا؟ اعلان نبوت کے 3 سال شروع کے کیا ہوا؟ اعلانیہ طور پر حضور علیہ السلام نے تبلیغ نہیں کی. تیسرے سال کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلانیہ طور پر تبلیغ دین پھیلانے کا حکم دیا اور چوتھا سال بھی اسی میں گزرا. اب 5واں سال آتا ہے نبوی کا، یعنی حضور علیہ السلام کی عمر جب 45 سال ہو جاتی ہے تو یہ اسلام کی پہلی ہجرت ہے. اسے ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ چونکہ تکالیف کا سلسلہ رک نہیں رہا تھا کفار سے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے جانثاران سے کہا کہ تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ، وہاں جا کر اپنے دین پر قائم رہو. اور اس پہلی ہجرت کے اندر 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. کتنی؟ 11 مرد اور 4 عورتیں، مطلب کل 15 لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. حضور علیہ السلام مکہ میں ٹھہرے رہے اور یہ جو 15 لوگ تھے یہ حبشہ کی طرف چلے گئے. وجہ کیا تھی کہ کفار ان کو مکہ میں تکالیف پہنچایا کرتے تھے. ان میں حضرت عثمان بھی تھے، حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، حضرت ابو حذیفہ بھی تھے، ان کی بیوی بھی تھیں، اور حضرت ابو سلمہ بھی تھے. مطلب یہ کل 15 لوگ جو تھے یہ حبشہ کی طرف گئے اور ان کو اطلاع ملی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے دوبارہ کیا کیا، ان میں سے چند لوگ جو ہے دوبارہ مکہ کی طرف جب گئے تو وہاں پر کفار مکہ نے ان کے اوپر مزید پہلے سے زیادہ تکالیف ڈالنا شروع کر دی، کیونکہ کفار کسی طریقے سے برداشت نہ کر سکے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ حبشہ کی طرف چلے گئے، ہم نے ان کو بھی روکنا ہے. انہوں نے کوشش کی ان کو روکنے کی لیکن نہ روک سکے. تو وہاں پر چونکہ حبشہ میں جب پہنچ چکے تھے جو مسلمان، تو ان کو کسی نے خبر دی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہاں کے چند لوگ دوبارہ جب مکہ کی طرف گئے تو ان کے اوپر پہلے سے زیادہ مظالم ڈالنے کی کوششیں شروع ہو گئی اور پہلے سے زیادہ مظالم ڈھائے گئے. اب کی بات جو ہجرت ہوئی دوبارہ حبشہ کی طرف، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہمیں تعداد ملتی ہے وہ 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی. کتنی؟ 83 مرد. چونکہ اب کفاران جو ہے وہ غصے میں آ چکے تھے اور ایسے مسلمان جو چھپ چھپ کر بھی عبادات کیا کرتے تھے ان کو بھی مارنے لگ گئے تھے. تو اب دوبارہ جب ہجرت ہوئی، یہ 5واں نبوی کا میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں کہ اب کی بار جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے وہ 83 مرد 83 اور 18 عورتوں نے، یعنی کل تقریباً جو ہے یہ 101 لوگ بنتے ہیں، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. یہاں پر کفار کو اب بھی آرام نہیں آیا. انہوں نے چاہا کہ ہم اب جائیں گے اور حبشہ میں جا کر جو ہے وہ ان سے انتقام لیں گے، اور انہوں نے ایک اپنا قافلہ تیار کیا اور اپنے سفیر بھیجے. حضرت عمر بن عاص جو کہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے ان کو بھیجا اور عمارہ بن ولید کو بھیجا. یہ 2 لوگ بھیجے کفار قریش نے تیار کر کے اور کہا کہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں جاؤ، ان کو کچھ تحائف دو اور اس طرح کی کچھ کہانی سنانا تاکہ وہ لوگ تمہارے حوالے کر دیے جائیں. اللہ اکبر. ذرا دیکھیے کہ دین اسلام دین محمدی کا کلمہ پڑھنے والوں کو کفار نے مکہ میں بھی نہ چھوڑا، جب وہ حبشہ آ گئے تو حبشہ میں بھی ان کے پیچھے لگ گئے. تو یہ 2 لوگ کفار نے تیار کیے، حضرت عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو تیار کیا. چونکہ یہ ابھی اسلام نہیں لے کر آئے تھے تو ان کا نام عمر بن عاص. تو یہ وہاں نجاشی کے پاس پہنچے، اس کو سجدہ کیا اور نجاشی نے کہا کیا معاملہ ہے. تحائف پیش کیے تو نجاشی کو انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ باغی لوگ مکہ سے آپ کے اس بادشاہت کے اندر آ رہے ہیں، ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ باغی لوگ ہمیں واپسی کر دیے جائیں. تو نجاشی بادشاہ نے فوراً سے حکم دیا کہ ان باغی لوگوں کو لے کر آیا جائے. تو ان میں حضرت علی کے بھائی بھی موجود تھے، جعفر. کون؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی، وہ بھی موجود تھے. تو جب یہ 101 لوگ تقریباً نجاشی بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے تو پھر بادشاہ نے کہا کیا معاملہ ہے، تم بھی کچھ وضاحت دو. تو حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک بہترین خطبہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں بیان کیا. وہ خطبہ کیا ذرا سماعت کرتے ہیں. کہا اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک اور بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار چوری اور طرح طرح کی بدکاریوں میں ملوث تھے. اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں سے ایک شخص کو رسول بنایا، اس رسول نے ہم پر تبلیغ کی، ہم اس رسول کی تبلیغ کی برکت سے مسلمان ہو گئے. ہم نے شرک کو چھوڑ دیا، ہم نے چوری کو چھوڑ دیا، ہم نے بدکاری اور زنا اور طرح طرح کی خرافات کو چھوڑ دیا.
اے بادشاہ اب ہم وہاں جب رہتے تھے تو یہ لوگ ہمیں تکالیف پہنچایا کرتے تھے، تو ہم چونکہ نیک ہو چکے ہیں، ہم نے تمام برائیاں چھوڑ دی ہیں، ہم ایسے خطے کی تلاش کر رہے ہیں جہاں پر رہ کر ہم تمام ان برائیوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر سکیں۔ اور یہ لوگ جو آپ کے پاس آئے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ پہلے سے بن جائیں، پہلے سے چوریاں کریں، پہلے سے برائیاں کریں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے۔ تو بادشاہ نے کہا بات تو صحیح ہے، اگر یہ لوگ بدکار تھے، اگر یہ لوگ برائیاں کرنے والے تھے، اگر وہ محمد رسول اللہ آئے ہیں، ان کی تبلیغ سے اگر ان کی زندگی پر اثر آ رہا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ تو عمر بن عاص وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ایسے لگتا ہے معاملہ حل نہیں ہونے والا۔ تو چونکہ نجاشی بادشاہ جو تھا وہ عیسائی تھا، کون تھا؟ عیسائی تھا۔ تو عمر بن عاص نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو باغی گروہ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور مریم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں برے برے عقائد رکھتے ہیں، ذرا ان سے عقائد سنو۔ مطلب چال چلی عمر بن عاص نے کہ کسی طریقے سے یہ بادشاہ جو ہے ان کو ہمارے حوالے کر دے، باقی ہم جانیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا جو ہے وہ دین ہے وہ عیسائی ہے، اور بادشاہ نیک آدمی تھا، انصاف پسند آدمی تھا۔ تو سوال کیا بادشاہ نے کہ تم واقعی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے رسول نے ہی ہم کو بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور جو کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارکہ سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر آئے ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر کی بات کو سنا اور کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ اور بادشاہ نے خود کھڑے ہو کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں وہ جو نبی ہے وہ سچے ہیں اور میں ان کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ نجاشی بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کر ڈالا۔ جب دیکھا تو اس قدر بہترین عقیدہ ہے ان کا کہ ان کی زندگیوں میں یکسر تبدیلی آ گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے وہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بڑا پاک ہے، صاف ہے، مریم کے بارے میں بھی بڑا پاک اور صاف اور شفاف عقیدہ ہے، ان کے نبی ان کو اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد رسول اللہ خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے۔ اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر محمد رسول اللہ کی جوتیوں کو سیدھی کرتا۔ اگر یہ مجھ پر سلطنت کا بار نہ ہوتا، اگر میں یہاں پر لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والا نہ بنایا ہوتا تو میں خود جا کر محمد رسول اللہ کی چپلوں کو سیدھا کرتا، کیونکہ ان کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرمایا، اور وہ حضرت عیسیٰ کی زبانی ہم سن چکے ہیں۔ تو عیسائی بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی، آپ عیسیٰ کو چھوڑ کر محمد کے پاس جائیں گے، آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں بادشاہ سلامت؟ تو بادشاہ بڑا غضب میں آیا، غصے میں آیا، اور وہ جو عیسائی جو اس طرح کی باتیں کر رہے تو ان کو اپنے دربار سے نکلوا دیا اور کہہ دیا کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ جب تک چاہے میری بادشاہت میں امن اور سلامتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا ذکر خیر بادشاہ کے دربار میں کروا دیا۔ ذکر خیر نہ صرف کروایا بلکہ بادشاہ قائل ہوا اور اس نے کہہ دیا کہ میں خود حضور علیہ السلام کی چپلوں کو سیدھا کرتا۔ اور یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے کہ جب اس کا وفات ہوا، اس کا انتقال ہوا، تو حضور علیہ السلام نے اس کی غائبانہ نماز مدینہ المنورہ میں ادا فرمائی ہے۔ گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ اس نے حضور علیہ السلام کی غائبانہ تعریف کی تو حضور علیہ السلام نے اس کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تاکہ بدلہ پورا ہو جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اعلان نبوت کا 6واں سال آتا ہے، یہ آخری بات، اس کے بعد ختم۔ آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی اس بات کا احساس ہے۔ 6واں سال نبوی یعنی اعلان نبوت کا 6واں سال، حضور علیہ السلام کی جب عمر مبارکہ 46 سال ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہترین تبدیلی کا سال، اس کے اندر اسلام کے 2 سپہ سالار، میری مراد حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق اعظم ایمان لے کر آئے۔ یہ 6واں سال بڑا اہم سال ہے کہ ادھر حضرت حمزہ حضور کے چچا تھے، حضرت حمزہ، اور حضور سے تقریباً 3 یا 2 سال بڑے تھے، اور حضور علیہ السلام کے دور شریک بھائی بھی تھے حضرت حمزہ، حضور کے دور شریک بھائی بھی تھے حضرت حمزہ۔
وہ 2-3 سال بڑے بھی تھے اور حضور ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. تو حضرت حمزہ جب ایمان لے کر آئے تو حضور علیہ السلام نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. تو حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد تقریباً 3 یا 5 روز بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے کر آئے. حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ آپ احباب سماعت کرتے رہتے ہیں کہ جب آپ گھر پر آپ ننگی تلوار لے کر حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تو کسی نے کہا کہ گھر جا کر دیکھو گھر میں تبدیلی آ گئی. جو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. القصہ مختصر یہ کہ حضرت عمر جب ایمان لے کر آ گئے تو آپ چونکہ حضور علیہ السلام حضرت ارقم کے گھر میں موجود تھے اس وقت, تو حضرت عمر سیدھا رخ کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. جب کلام سنا, جب اپنی بہن سے کہا کہ مجھے کلام سناؤ تم کیا پڑھ رہی تھی, جب بہن کو مارا اور مارنے کے بعد جب وہ زخمی ہو گئی اور بہن نے کہا میں ہرگز دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گی, وہ محمد بھی سچا ہے اس کا دین بھی سچا ہے, تو حضرت عمر کے دل میں خیال ہے کاش میں اس کلام کو سنوں تو صحیح, کیا کہہ رہا ہے یہ کلام اللہ. تو آپ نے کہا ہے میری بہن پڑھ کر سناؤ. تو بہن نے شروع کیا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, اور اس آیت کا لفظ ستاتک بن بن کر حضرت عمر کے دل میں اترتا رہا, یہاں تک کہ جب بہن نے پڑھا آمنوا باللہ ورسولہ تو بالکل بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہیں سے گھومے, دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی کلام اللہ سن کر. وہیں سے گھومے اور حضور علیہ السلام کے کاشان اقدس پر پہنچے. جب حضور علیہ السلام حضرت ارقم کے گھر میں موجود تھے, دروازہ بجایا, حضرت امیر حمزہ نے اندر سے دیکھا تو دیکھا کہ عمر آیا ہے. کہا گیا حضرت عمر آئے. حضرت امیر حمزہ نے فرمایا اگر عمر نیک ارادے سے آیا ہے تو اسے خیر مقدم کیا جائے گا, اگر وہ برے ارادے سے آیا ہے تو آج اس کی گردن کو اتار دیا جائے گا. جیسے ہی گیٹ کھلا تو عمر ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کے قدمین مبارک میں گر گئے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے. پھر فرمایا کیا اے اللہ کے رسول آپ سچے نہیں ہیں؟ فرمایا میں سچا ہوں. کہا اللہ سچا نہیں ہے؟ فرمایا سچا ہے. کہا ہمارا جو دین ہے وہ سچا نہیں ہے؟ فرمایا سچا ہے. تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آج کے بعد اس محفل میں آپ کا ذکر کرے گا اور اس محفل میں اللہ کا ذکر کرے گا جس محفل میں عمر ایمان لانے سے پہلے آپ کی غیبتیں کیا کرتا تھا. آئیے آج سے ہم پورے مکہ کے اندر علی الاعلان دین اسلام کو پھیلانے کی کوششیں کریں گے اور عبادات کریں گے. تو پھر عالم اسلام نے وہ دن دیکھا کہ 2 صفیں صحابہ کرام کی ہوئی, ایک صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ فرما رہے تھے اور دوسری صف کی قیادت حضرت عمر فرما رہے تھے اور جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ امامت فرما رہے تھے. یہ عظیم تاریخ کا جو ہے یہ باب باقاعدہ طور پر رقم کیا حضرت عمر نے, اور جس گھر میں موجود تھے جب حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کلمہ پڑا تو صحابہ کرام نے اس قدر نعرہ تکبیر کو بلند کیا. روایات میں آتا ہے کہ نہ صرف حضرت ارقم کا گھر, نہ صرف آس پاس کے گھر, بلکہ جس وادی میں وہ گھر موجود تھا اس کے پہاڑوں کی چٹانوں سے لگتی ہوئی آواز نعرہ تکبیر کی تھی اس دن. تو یہ وہ اعلان نبوت کے 6 سال کا ہم یہ سلسلہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد کفار اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام اور ان کے جانثاران پر گھیراؤ کو تنگ کیا. اسے اعلان نبوت کا 7واں سال, 7واں 8واں 9واں 3 سال تک حضور علیہ السلام پر پابندی لگا دی گئی, حضور کے اصحاب پر پابندی لگا دی گئی کہ کسی طریقے سے دین کو پھیلائیں گے نہیں. اور ان کے اوپر یہ پابندیاں ہیں, وہ پابندیاں میں آپ سے ذکر کرتا ہوں. انہوں نے ایک معاہدہ لکھا اور لکھا کہ ہم محمد رسول اللہ اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ یعنی بنو ہاشم کے خاندان سے کوئی شادی نہیں کرے گا. پہلا انہوں نے دستاویز بنائے اور 3 سال کے لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ جتنے جانثاران تھے ان کو شعیب ابی طالب کے وادی کے اندر جو ہے وہ محیط کر دیا اور یہ دستاویز تیار کیے. پہلے ہی اس میں شرط یہ تھی کہ بنو ہاشم کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا, کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کا سامان خرید و فروخت نہیں کرے گا, کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں بھیجے گا یہاں تک کہ تڑپ کے مر جائیں. یا تو دین کو چھوڑ دے یا تو محمد کو ہمارے حوالے کر دے, ہم ان سے نپٹیں گے, ہم ان کو شہید کریں گے, یا تو پھر جو ہے یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو ہے مطلب یا تو پھر یہ تڑپ کر یہاں سے انتقال کر جائیں. اور کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان تک نہیں بھیجے گا. یہ 3 سال کا عرصہ نہایت ہی قحط سالی کا عرصہ تھا. روایات میں آتا ہے کہ جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ اور ان کے اصحاب نے پتے کھائے, سوکھے چمڑے کھائے
اور اس طرح دین اسلام پر کاربند رہے. اور جب عرب نے دیکھا کہ عرب کا بلکہ مسلمانوں کا کوئی ایک بچہ بھی ابھی تک جو ہے وہ ان کو ہم دین سے نہ پھیر سکے، تو انہوں نے آپس میں ہی ان کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ان کے دلوں میں خاندان کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے دل میں قدرتی طور پر ایک محبت پیدا ہوئی. انہوں نے کہا ہم اس معاہدے کو توڑتے ہیں. 3 سال ہو گئے اس وادی کے اندر محمد اور اس کے اصحاب موجود ہیں، ہم نے ان کے پر گھیراؤ کیا ہوا ہے، ہم خود اس کی تحریک اٹھاتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہے وہ شریک ہو جائے. اور ایک تحریک اٹھی باقاعدہ طور پر کہ محمد اور اس کے اصحاب کو اس وادی سے نکالا جائے، ان کا گھیراؤ ختم کیا جائے. اور وہ جو دستاویز تھے جس کے اوپر یہ تمام چیزیں شرائط تھی کہ بنو ہاشم کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا، کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، محمد تبلیغ نہیں پھیلائیں گے، اور اگر یہ تمام چیزوں سے تنگ آ جائے تو محمد کو ہمارے حوالے کر دیں. اس تحریر کو، اس دستاویز کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیا گیا، اندر خانہ کعبہ کے. ادھر ان کی تحریک چلنے لگی کہ محمد اور ان کے اصحاب کو چھوڑا جائے، یہ بے جا ظلم ہے، بے جا زیادتی ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک مجمع لگتا ہے کفار قریش کا، اس میں ابو طالب بھی موجود ہوتے ہیں. تو کفار کہتے ہیں یار ابھی تک کوئی مسلمانوں کے ایک بچے کو بھی ابھی تک ہم جو ہے وہ ورغلا کر اپنے دین کی طرف مائل نہیں کر سکے. تو ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا محمد یہ کہتا ہے کہ وہ جو دستاویز تم نے خانہ کعبہ کے اندر لٹکائے تھے، جا کر ان دستاویز کو دیکھ لو، وہ تمام کے تمام دیمک نے کھا لی ہیں. جہاں کہیں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اس جگہ کو دیمک نے نہیں کھایا. خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس ہے؟ کفار کے پاس ہے، قریش کے پاس ہے، مطلب ان کے پاس محفوظ ہے. اب خانہ کعبہ کے اندر کوئی جا نہیں سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے نہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محیط ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس میں گھیرا کیا ہوا. لیکن حضور نے جب یہ خبر دی تو انہوں نے آپس میں کہا کہ صحیح ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا اگر محمد کی بات سچی ہوگی تو ہم ان کو آزاد کر دیں گے، اگر محمد کی بات جھوٹی ہوئی تو ابو طالب نے کہا کہ میں خود محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا. تو جب جا کر دیکھا اور جا کر مطعم بن عدی، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دستاویز لکھے تھے، اس کا حال تو بہت برا ہوا. لیکن جب دستاویز کو دیکھا گیا تو واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کے مطابق جہاں کہیں اللہ کا نام لکھا تھا وہاں پر دیمک نے کچھ اس کا حصہ تک نہ کھایا اور باقی تمام دستاویز کو دیمک کھا چکا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس قدر نبی شان والے ہیں کہ انہوں نے اس واقعے کو بیان کر دیا تو انہوں نے خود اپنے اس دستاویز کو پھاڑ دیا اور جا کر کچھ لوگ وادی میں داخل ہوئے اور جا کر ان تمام مسلمانوں کو باامن باحفاظت ان کو وہاں سے نکالا اور ان کے گھروں میں آباد کیا. اور یہ مطعم بن عدی جو تھا اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف دستاویز لکھے تھے. علماء لکھتے ہیں، تاریخ دانوں نے لکھا کہ اس کا حال یہ ہوا کہ اس کا ہاتھ جس سے اس نے دستاویز لکھے تھے وہ ہاتھ بیکار ہو گیا اور شل ہو گیا. ذرا دیکھیے کہ آج جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فیصلے جو قاضی القضاء کی سیٹ پر بیٹھ کر دیتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوگا یہ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. بولیے انشاءاللہ. جس نے بھی ختم نبوت جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ کی آخری نبی ہونے کے بارے میں شک و شبہ ظاہر کیا یا اس کے خلاف مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حال اور انجام برا فرمایا ہے. مرز مجاہد علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کی باقاعدہ طور پر گواہی دے چکے ہیں اور دعا کر چکے ہیں کہ یا اللہ جس نے ختم نبوت پر یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی ان کو چن چن کر سزا دے. اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ تو 1400 سال بعد کی بات کر رہے ہیں. حضور کے زمانے میں اگر کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جفاکاری کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں پر نشان عبرت بنایا. 10واں سال یہ آخری سال ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل 11ویں نبوی سے پڑھیں گے. یہ غم کا سال کہلاتا ہے. کون سا سال کہلاتا ہے؟ غم کا سال. عام الحزن کہا جاتا ہے کہ اس سال کے اندر 2 بڑے سانحے آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب شعیب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں آئے، ابھی 8 مہینے ہی ہوئے تھے، چند ہی روز ہوئے تھے کہ حضور کے چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ وہ چچا ہیں جو 12 سال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 سال کے جب حضور تھے تب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. حضور کو بڑا رنج پہنچا ہے ان کے جانے سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی سفر و حضر میں، حضور کی شریک حیات، حضور کے غم و خوشی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والی
حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر مبارکہ میں خود اترتے ہیں, اپنے ہاتھ مبارک سے حضرت خدیجہ کو دفناتے ہیں. تو یہ تقریباً 50 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہم نے سماعت کر چکے ہیں, اور اس کے بعد کل انشاءاللہ عز و جل یہاں سے آگے کا سفر بیان ہوگا. اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیر پڑھا مطالعہ بہت زیادہ کیا تھا, چونکہ ٹائم ہمارا پورا ہو گیا, اجازت چاہوں گا. اللہ تعالی ہم سبھی کا حامی و ناصر ہو. دوران بیان اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ تعالی اپنی غفوری رحیمی کے صدقے میں معاف فرمائے. ہم سبھی کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.